सूरज घूरे तो उससे बचने के लिए मैं अगली दो जो गुफ्तगू के सेगमेंट हैं उनको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेता हूँ। हमारा दूसरा पोस्चर है गुफ्तगू का फोतगी। बोले क्या है? पहले मैंने लफ्ज़ बोला फोतीदगी, असल लफ्ज़ वही है। अब उर्फ वाला ले लेते हैं, वो है फोतगी। जब बंदा एक फोत हो जाता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, फरमाया मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। एक और हदीस में फरमाया 6 हक़ हैं। उनमें से पहला ये है कि जब कोई मुसलमान बहन या भाई फौत हो जाए तो फरमाया जिंदा जो लोग हैं उन पर हक़ है उसकी तजहीज़ और तकफीन में शरीक हूँ। तजहीज़ और तकफीन में क्या हूँ? शरीक हूँ। और शरीक होना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। उसमें जहाँ से बात शुरू होती है वो गुस्ल देना। हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है जी गुस्ल तो मौलवी साहब ही देना बस, या वो मोहल्ले की एक स्पेशल माई है, वो नॉमिनेट है कि ये गुस्ल मुर्दों को इसी नहीं देने हैं। गुस्ल के बारे में हमारे किबला मुफ्ती साहब के साहबजादे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आप तायद करवा सकते हैं आज मेरी बातों की। तो गुस्ल के ज़िम्मन में जो शरीयत ने फरमाया वो पहली बात ये कि गुस्ल देना, अगर बाप मर गया तो बेटा दे, बेटा है तो फिर बाप दे, माँ दुनिया से गई है तो बेटियां गुस्ल दे, बेटी दुनिया से गई है तो माँ गुस्ल दे, इन पर फर्ज है। और फिर हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया मन गस्सल मय्यतन व कफनहु व हन्नतहु व हमलहु व सल्ला अलैहि, जिसने मैयत को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कंधों पे उठा के जनाज़गाह के जनाजा पड़ा, फरमाया वो बंदा गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह माँ के पेट से आज निकला है। अल्लाह इस तरह उसको गुनाहों से माफ कर देता है। और हमारे यहाँ हमें बाकी सारी चीजें आती हैं, नहीं आता तो अपने अब्बा जी को गुस्ल देना नहीं आता। वो बाप जिसने अपनी औलाद की खातिर 100 पाप कमाए, जिसने ना हलाल देखा ना हराम, उसने रातों को भी मजदूरी की 16-16 घंटे ओवर टाइम लगा के ताकि बच्चों की जिंदगी सही गुजरे। अफसोस अफसोस है उस बाप पे कि अपने बच्चों को वो दीन की उतनी तालीम नहीं दे सका कि मरने के बाद उसका बेटा उसको गुस्ल ही दे दे। गुस्ल देना नहीं आता। बल्कि मैं चश्मदीद गवाह हूं इस बात का। एक सोसाइटी हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी है, ऐसी भी है, वो बंदा मर जाए उन्हें पता ही को नहीं कि करना क्या। मैं 5 दिन रहता हूँ इस्लामाबाद, दुरूस होते हैं वहाँ, तो जिस मोहल्ले में रह रहा था तो वहाँ का ये वाक़या सोसाइटी में, तो वो जनरल साहब थे, अब्बा जी फोत हो गए तो उनके पोते पोतियों ने कहा कि डर लग रहा है दादा को उठा के बाहर रख दे। वो बाहर उन्होंने गिराज में रख दिया और सुबह जाके इमाम साहब को कहा कि वो अब्बा हमारा मर गया, उसका क्या करना है आप। अफसोस है इस सोसाइटी पर जिसने औलाद को सब कुछ सिखाया, ये नहीं सिखाया। और फिर वो जो उसमें इस्तेमाल होती हैं चीजें, साबन, लोटा, बाल्टी, कपड़े, वो जब सारा कुछ काम हो जाए तो कहते हैं इन चीजों को बाहर फेंकें कहीं बच्चे रात को डर ना जाएं। हाँ, वो साबन से तो बच्चे डर गए, तो जो अम्मा के कानों से बालियां उतारी थी उनसे को नहीं डर लगा। वो जो अंगूठी उतारी है सोने की, उस पे तो सारे लड़ रहे हैं, एक कहती है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, उसको भी बाहर फेंक देना। और या फिर ये कहा जाता है मौलवी साहब को दे दे, जिसने गुस्ल दिया उसको दे दे। इसमें इफरात और तफरीत ये है। उसका हल ये है उन चीजों को घर में आप शरअन रख सकते हैं, कोई बच्चे नहीं डरेंगे। शरअन रखना जायज है, जायज है, जायज है। और अलामा साहब भी ले जाएं तो वो भी नाजायज नहीं है। अगली बात अब करते हैं। उसके बाद जब हम जनाजा पढ़ते हैं तो जनाजा पढ़ाने का पहला हुक्म ये है, बाप मरा तो बेटा पढ़ाए, बेटा है तो कौन पढ़ाए? बाप या करीबी रिश्तेदार है वो पढ़ाएं। यही वजह जो अलामा साहब जनाजा पढ़ाते हैं, वो जनाजा पढ़ाने से पहले जब पब्लिक की तरफ मुंह करते हैं तो पूछते हैं
کہ بھائی میت کے ولی کی طرف سے اجازت ہے؟ تو پہلی صف میں کھڑے لوگ کہتے ہیں جی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق اس میت کا جنازہ پڑھانے کا اس کی اولاد پر، اس کے اعزہ و اقارب پہ تھا۔ اس میں ستم ظریفی یہ ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہے نا، پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا، اولاد کو پتہ ہی کوئی نہیں پہلی تکبیر کے اندر کیا پڑھنا ہے، دوسری کے اندر کیا پڑھنا ہے، تیسری کے اندر کیا پڑھنا ہے، چوتھی کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ ارے باقی سب کچھ پڑھا دیا، میڈیکل کروایا، ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، آپ نے اچھا ان کو کاروبار بنا کے دیا، صرف 10 منٹ میں جو بات سکھائی جا سکتی تھی وہ نہیں سکھائی۔ آپ کے مرنے کے بعد پھر کیا توقع کرتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے جمعرات کے دن ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں گے؟ کیا توقع کرتے ہیں جن کو دو کل ہی پڑھنے نہیں آتے؟ یہ ہے ہم افراط و تفرید کا۔ اس طرح ہم معاشرتی رسم و رواج میں مبتلا ہو کے تو یا افراط کا شکار ہو گئے یا تفرید کا شکار ہو گئے۔ بعد ازاں اس ضمن میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، پھر جب قبر میں ہم رکھتے ہیں میت کو تو بعض علاقوں میں ہوتا ہے جی عہد نامہ ساتھ رکھ دیں، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین رکھ دیں، تو کبھی پوچھیں تو صحیح کہ بابا کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی بخشش ہو جائے گی۔ تو ساری زندگی ہو سکتا ہے اس نے سورہ یاسین کو ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، اب میت کے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ساری زندگی اس نے پڑھا ہی کوئی نہیں، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، تو ساتھ آپ رکھیں سورہ یاسین اور عہد نامہ۔ یہ ہے افراط و تفرید، یہ ہے شریعت کی مقرر کردہ حدود سے یا آگے جانا یا پیچھے رہ جانا۔ لہذا ساتھ کوئی چیز نہ رکھیں، جو اس کی اپنے اعمال ہیں اس اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے فیصلہ کرنا یا جنت یا دوزخ، اور اس کے بعد جو پیچھے سے چیز جانی ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ بولے کیا ہے؟ اس میں آتی ہے 3 دن آپ میت والوں کے گھروں میں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ، پھر کل چوتھے دن، پھر جمعرات، پھر 10واں، پھر چیلم، پھر سالانہ برسی۔ اس پہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے تفرید کا شکار ہو کے یہ کہا کہ ختم، درود، جمعرات، 10واں، چیلم، کل یہ سارا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ یہ ہے تفرید والے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی جائز نہیں ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے پھر درجنوں وہ حدیث ہے جو آقا سے مروی ہیں، ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ وہ نماز کا طریقہ جس میں آپ نے پڑھا ربنا اغفر لی ولوالدی، اس جملے کو کہاں رکھیں گے؟ وہ جو آقا سے کسی نے پوچھا حضور اپنی ماں کی طرف سے میں کنواں کھدوا دوں، اس حدیث کو کہاں رکھیں گے؟ وہ آقا علیہ السلام کی حدیث جس میں فرمایا مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ بند، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب پیچھے سے جاتا ہے، فرمایا ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، ایک صالح اولاد۔ اس حدیث کو کہاں رکھیں گے آپ؟ اس پہ مزید پڑھنا چاہیں میرے قائد کی قلم سے کتاب نکلی ہے، شہکار ایک نکلا، اس کا نام ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، درجنوں آیات اور حدیث آپ نے کوٹ کی ہیں۔ میں تو ٹائم بچانے کے لیے وہ باتیں میں نے ساری چھوڑ دی ہیں، ان کو پڑھیں۔ لہذا ایصال ثواب یہ جائز ہے، ایصال ثواب بولے کیا ہے؟ جائز ہے، حق ہے، درست ہے۔ آپ جو نیک عمل میت کی طرف سے کریں گے اس کا ثواب اس کو قبر کے اندر ملے گا، مگر اس عمل میں افراط ہے۔ وہ شکل کون سی ہے افراط والی؟ وہ یہ ہے کہ مجلس تو منعقد کی کل کی، ابا جی کے لیے دعا کرنی ہے، اب اس میں 8 10 ڈشوں پر مشتمل کھانے ہو رہے ہیں، بکرا الگ پکایا جا رہا ہے، مٹن الگ پکایا جا رہا ہے، جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہے ان کے لیے سبزی الگ تیار ہو رہی ہے، دعوت نامے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے افراط۔ ادھر آپ کے والد محترم مرے ہوئے ہیں، ادھر کھانوں کی پڑی ہوئی ہے، یہ افراط ہے۔
پھر اس میں جو پھال رکھے، وہ جو پھال ہم رکھتے ہیں، وہ مایوں صاحب وہ اگر پھال اگر تھوڑا سا اماں جی کو زندگی میں کھلایا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ 5 سال اور زندہ رہ جاتے. ان کی تو خدمت ہی نہیں ہم نے کی. وہ جو پھل شام کو لاتے تھے وہ بھی چھپا کے بیوی کے لیے، تاکہ اماں جی کو نہ پتہ چلے. آج اماں جی دنیا سے چلی گئی ہیں، بڑے بڑے پھر کھانے تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے افراد. اور ایک اور شکل ہے، اس میں پھر مشینیں لگتی ہیں اور کارخانے. اس کارخانے سے 1000 قرآن پاک. واہ 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 جی کیا بات. اس مدرسے سے آ گیا 4000 قرآن پاک. ادھر سے اتنا، ادھر سے اتنا. یہ باتیں کہاں سے ہم نے لے لی ہیں؟ سب سے بہتر دعا اور سب سے بہتر قرآن کی وہ تلاوت ہے جو گھر میں بیٹھ کے مرنے والے کی بیٹی اور بیٹے نے خود کی ہے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. یہ جائے کہ آپ پیسے دے کے لوگوں کو ہائر کریں، وہ پھر بعد میں جاتے ہوئے کہیں کہ چودھری صاحب 50,000 قرآن پاک ہو گیا. کیا بات ہے. یہ افراد ہے، وہ تفرید ہے. درمیانہ راستہ وہی ہے جو شریعت نے دیا ہے. اس پہ آپ مزید پڑھیں، میرے قائد کی کتاب کو لیں.